بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے تفہیم ناول کے سلسلے میں آج ہم ڈپٹی نذیر احمد کا مشہور ناول ایامہ جو ہے اس کی کہانی اور اس کا خلاصہ وغیرہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد کے 3 ناولز جو ہیں ان کا مکمل تجزیہ اور تفہیم چینل پر لگایا جا چکا ہے، جن کا لنک ڈسکرپشن اور ویڈیو کے اینڈ پر بھی دے دیا جائے گا۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار مانا جاتا ہے اور ان کا پہلا ناول میرات العروس تھا۔ یہ ناول ایامہ بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی اور ان کی دوسرے نکاح کی ضروریات جو ہیں ان کو ایک خوبصورت قصے کی شکل میں ڈپٹی نذیر احمد نے بیان کیا ہے۔ مسلم معاشرے میں بیوہ کا عقد ثانی اسلامی روایات سے ثابت ہے، لیکن ہمارے درمیان بننے والے مختلف رسوم و رواج جو بیوہ کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیتے، ان کے مسائل اور مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ ایامہ ڈپٹی نذیر احمد کا 6واں ناول ہے۔ 1891 میں شائع ہوا شرعی مسئلہ جو اس ناول میں بیان ہوا ہے وہ نکاح ثانی کی ضرورت و اہمیت ہے۔ مسلمانوں میں ان کا خود تخلیق کردہ مذہب اور رسم و رواج کی پابندیاں جو ہیں، جس کی وجہ سے اکثر بیوہ عورتیں چاہے ان کی عمر جتنی بھی ہو، عقد ثانی سے انہیں محروم رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ نکاح کی خواہش کریں تو ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا جاتا ہے۔ تو ایامہ ناول عقد ثانی کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ ناول کے آغاز میں ہی ڈپٹی نذیر احمد بیوہ کے بیوہ ہونے کے فوراً بعد جو صورتحال اس پر گزرتی ہے اسے آزادی بیگم کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کی ضروریات کا اختتام نہیں ہوتا۔ ان بیچاریوں کے شوہر فوت ہوئے ہیں، نہ کہ وہ ضروریات جس کی وجہ سے دنیا جہاں میں نکاح ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے خود ان کے پہلے نکاح ہوئے تھے۔ یعنی آزادی بیگم خود سے بات کر رہی ہیں کہ نکاح کی ضرورت بیوہ کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ یہاں سے یہ ناول اور اس کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس ناول میں شعور کی روح کا استعمال کیا گیا ہے۔ آزادی بیگم جو ہے خیالات کی روح میں اپنی زندگی کے ساتھ گزرنے والے جو واقعات ہیں ان کو یاد کرتی ہیں اور خود کلامی کرتی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا ناول ہے جس میں شعور کی روح کے کچھ ہلکے نشانات ہمیں ملتے ہیں۔ کہانی بہت مزے کی ہے۔ خواجہ آزاد اور ہادی بیگم کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ہے آزادی، اور چند بیٹے ہیں۔ ناول میں ان کی تعداد نہیں بتائی گئی، نہ ہی ان کے کاموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بات آزادی کی ہے۔ آزادی اکلوتی بیٹی ہے، تو اکلوتی ہی پوتی، نواسی، بھانجی، بھتیجی، یعنی خاندان میں اکلوتی محبت کی حقدار لڑکی ہے۔ چونکہ پورے خاندان میں ایک ہی لڑکی ہے تو پورے خاندان کی لاڈلی ہے اور پورا خاندان اس کی فکر کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر بات آزادی کے ماں باپ کی جائے تو دونوں کو مخالف ہیں۔ ایک مشرق کی طرف ایک کا رخ ہے اور دوسرے کا مغرب کی طرف۔ باپ جو ہے وہ مشن کالج سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، انگریزی زبان کو جانتا ہے اور اس کے نزدیک ہندوستان میں تمام ترقیوں کا ذمہ دار انگریز ہے۔ ریل، تار، ڈاک خانے، شفا خانے، امن ہندوستان میں انگریزوں کے سبب آیا ہے۔ جبکہ آزادی بیگم کی ماں ہادی بیگم کا خاندان قدامت پسند تھا، وہ مولویوں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے مذہبی خیالات میں سخت گیر تھی۔ یعنی وہ آزادی کی تربیت اپنے اصولوں کی روشنی میں کر رہی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں نذیر احمد کے مطابق کہ 2 مخالف قوتوں کی کشمکش میں آزادی پروان چڑھ رہی تھی۔ چونکہ والدہ قدامت پسند ہیں، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ اپنے خاندان میں جو کہ پرہیزگار اور ان کے نزدیک پکا سچا مسلمان خاندان ہے وہاں آزادی کی شادی کریں۔
جبکہ والد چاہتے ہیں کہ کسی علی گڑھ کے پڑھے لکھے انگریز تعلیم یافتہ اعلیٰ خاندان کے لڑکے سے آزادی کی شادی کریں، اور دونوں میں اس بات کو لے کر اکثر بحث و مباحثہ چلتا رہتا ہے۔ اب یہ معاشرہ اور اس معاشرے کے رسم و رواج کی پابندی کا اثر ہوتا ہے کہ اس کی ماں اتنی طاقتور ثابت ہوتی ہے کہ باپ تو کیا آزادی بھی کچھ نہیں کر سکتی، اور اس کا باپ بھی چپ رہ جاتا ہے، اور اس کی ماں اس کی شادی اپنے خاندان میں کر دیتی ہے۔ اور اس کی ماں کا خاندان قدامت پسند تھا، اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق پکا مسلمان یا پکا مولوی تھا۔ اس کا شوہر مولوی مستجاب ایک پرہیزگار اور اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ آزادی کے نزدیک ایک پکا سچا مسلمان جو ہے وہ ایک دائرے میں قید نہیں رہتا، وہ مولوی نہیں ہوتا، یعنی آزادی کو مولویت پسند نہیں ہے، وہ اپنے شوہر سے بار بار بات کرتی ہے اور خاندان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتی۔ آخر کار وہ اپنے شوہر کو اپنی دلیلوں سے قائل کر لیتی ہے، اور اس کا شوہر وہ مولوی والی نوکری چھوڑ کر انگریز سرکار کی نوکری کر لیتا ہے، اور اس کی نوکری کرنے سے آزادی کے سسرال اور اس کے گھر میں معاشی خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آزادی کی زندگی اس قدر سادہ نہیں ہوتی، اور ڈرامائی موڑ اس وقت آتا ہے جب مولوی مستجاب بیرون ملک وفات پا جاتا ہے۔ پردیس میں مرنے پر اس وقت کا رسم و رواج تھا کہ کسی کی موت کی خبر اس کے ماں باپ یا رشتہ داروں تک پہنچائی جاتی تھی، لیکن آزادی اور مستجاب ایک دوسرے سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ مستجاب کو اپنی بیوی کی عادات کا پتہ تھا، تو اس کی موت کی تار بھی اڑوس پڑوس یا ماں باپ کی بجائے آزادی بیگم کے نام آتی ہے، اور یہاں سے آزادی کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ مستجاب کے مرنے پر آزادی کو معاشی لحاظ سے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ماں اور باپ مالی لحاظ سے خوشحال تھے، جو ساری عمر اسے سسرال میں بٹھا کر کھانے پلانے کو تیار تھے۔ ادھر بھوپال کے نواب صاحب، یہاں مولوی مستجاب نوکری کرتا تھا، انہوں نے بھی وظیفہ لگا دیا کہ جب تک یہ دوسرا نکاح نہ کرے اسے ماہوار 20 روپے ملتے رہیں۔ اب آزادی بیگم کے بال بچے تو نہیں تھے، اور 20 روپے اکیلی جان کو کافی تھے، بلکہ کافی سے بھی زیادہ تھے، لیکن آزادی بیگم کو بیوگی کا داغ قبول نہیں تھا، اس کے ارمان اور خواہشیں تھیں۔ اسے معاشرے کا بیوہ کے ساتھ کیا جانے والا سلوک اور رویہ بھی بہت برا لگتا ہے۔ اگرچہ اسے مولوی مستجاب سے بہت محبت تھی، لیکن وہ اس محبت میں اپنے آپ کو رو رو کر گھلا دینے کی قائل نہیں تھی۔ وہ رانڈ تھی، وہ بیوہ تھی، لیکن پھر بھی چوڑیاں پہننا چاہتی تھی، مانگ کو آرائش دینا چاہتی تھی، خوبصورت لباس پہننا چاہتی تھی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ مولوی مستجاب کے مرنے سے اس کی آرائش و زیبائش نہ مرے۔ آزادی معاشرے کے دوہرے معیارات، منافقت پر بہت پریشان ہوتی ہے، اور اپنی پوری زندگی کو یاد کرتی ہے، خود کلامی کرتی ہے، سوچتی ہے، پریشان رہتی ہے، اور آخر کار تنگ آ کر ایک دن آزاد زندگی گزارنے کے لیے چپکے سے ماں کا گھر چھوڑ کر نکل آتی ہے۔ اور اس کا یہ گھر چھوڑنے کا عمل اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ وہ خود مختار ضدی لڑکی ہے، بلکہ اس کا یہ گھر چھوڑنا معاشرے کے رسم و رواج کا شاخسانہ ہے کہ آزادی بیگم ایک مرد کے نہ رہنے پہ دوسری شادی کی خواہش پالتی ہے، اور معاشرے کے افراد کو یہ خواہش پسند نہیں آتی، حالانکہ یہ خواہش انسان کی جبلت کا تقاضا ہے، اور آخر کار اسے گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور جو پوری کہانی پڑھتا ہے وہ یہ آخر میں جانتا ہے کہ نذیر احمد انسانی نفسیات کے نباز ہیں،
اور وہ جانتے ہیں کہ آزادی پر کیا گزرتی ہوگی اور اس کو وہ لفظوں کی صورت میں کاغذ پر اتار دیتے ہیں۔